دوستین، بڑے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین، سوائے متقین کے۔ یعنی ترجمہ یوں بنا کہ بڑے دنیا کے اندر گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر جو لوگ دنیا میں دوستی جن کی تقوی کی بنیاد پر تھی، صالحیت کی بنیاد پر تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، تو فرمایا یہ لوگ قیامت کے دن بھی آپس میں دوست ہی رہیں گے۔ عزیزان من، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوستی جس سے چاہو لگا لو، جس کے ساتھ چاہو اٹھنا بیٹھنا کر لو، اور شریعت مطہرہ نے اس کی کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔ حالانکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سنگت کو، صحبت کو، مجلس کو پورا دین قرار دیا۔ اندازہ لگائیے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جس طرح کے اس کے دوست ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر بندہ یہ دیکھے کہ کن لوگوں کے ساتھ وہ اپنی دوستی لگا رہا ہے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے۔ تو دوستی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہے، جیسے اس کے دوست، جس کردار، کریکٹر، سوچ کے اس کے دوست ہوں گے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس کا کریکٹر، اس کا کردار، اس کی سوچ، اس کے اعمال اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی طرح ہوں گے۔ عزیزان من، آج ہم غور کریں، معاشرے کے اندر کتنے نوجوان بے حیائی کا، بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں صرف دوستی کی وجہ سے، کہ غلط گیدرنگ میں ان کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ وہ نشے کی لت بھی لگ جاتی ہے، غلط راستے پر بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ وہ دوستی کے نام پر کر گزرتے ہیں۔ اور یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دوستوں کا نظر رکھے کہ اس کی دوستی کیسے بچوں کے ساتھ ہے۔ معاشرے کے بہترین افراد کے ساتھ اگر الیک سلیک ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو یقیناً اس اچھائی کا اثر پڑے گا، اور اگر برے افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اس برائی کا بھی اثر پڑے گا۔ صوفیاء کا قول ہے صحبت صالح ترا صالح کنت و صحبت طالح ترا طالح کنت۔ فرماتے ہیں صوفیاء کہ اچھے کی صحبت، نیک شخص کی سنگت تجھے نیک بنا دے گی، اور برے کی سنگت، برے کی ہم نشینی تجھے برا بنا دے گی۔ اور یہ وہ مشاہداتی عمل ہے۔ ہم کتنے ہی لوگوں کو ایسے کو جانتے ہوں گے جو اچھے بھلے نیک انسان تھے، غلط لوگوں کے ساتھ الیک سلیک ہوا، راستے سے بھٹکتے چلے گئے، اور کتنے ہی برے لوگ تھے، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوا، تعلق قائم ہوا، اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، نیک صالح متقی پرہیزگار نمازی بن گئے۔ تو یہ انسان کے کردار اور سیرت پر گہرا اثر رکھتا ہے کہ انسان اپنے اوقات کو کن لوگوں کے ساتھ صرف کرتا ہے، اور انسان کی پہچان اس کی گیدرنگ، اس کی سنگت، اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ ایک مشہور نفسیات کے ڈاکٹر نے یہ لکھا کہ a man is known by his company that he keeps۔
اس نے کسی بھی بندے کی اگر پہچان کرنی ہے، اگر تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو کیسا ہے، فرمایا اس کے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لو، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے انہیں دیکھ لو، اس بندے کو جج کرنے میں تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا معاشرے کے باوقار افراد باعزت لوگوں کے ساتھ ہوگا، یقیناً یہ بھی باوقار اور باعزت ہوگا۔ اور اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط افراد کے ساتھ، بد کردار لوگوں کے ساتھ، یا معاشرے کے اندر اچھے رویے نہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہوگا، تو اس کے رویے میں بھی وہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہے، دوست کے دین پر ہے۔ اس لیے دوستی ہمیں دیکھ کر لگانی چاہیے، اپنے ارد گرد کے افراد پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کوئی غلط بندہ تو نہیں ہے۔ اچھے فروٹ ہونا، ان میں ایک دانہ اگر سڑا ہوا رکھ دیا جائے وہ 4 اور کو گندا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بد کردار غلط کردار کا شخص اگر 4 اچھے لوگوں کے ساتھ یا نیوٹرل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے، اگر صالحیت میں نیک لوگوں کے اندر پاور ہوئی تو اسے بھی اپنے جیسا بنا دے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے کیونکہ برائی زیادہ ہوتی ہے، برائی جلد غالب آتی ہے، اچھائی کم ہوتی ہے، تو برے کی سنگت سے وہ شخص بھی برا ہونے لگ جاتا ہے۔ کئی نوجوان دوستوں یاروں کے ساتھ سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں، کرتے کرتے شراب کے نشے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک آدھ دفعہ وہ گھومنے پھرنے کے نام پر بے حیائی کا ارتکاب کرتے کرتے نائٹ کلبوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اس دوستی کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگیاں تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ ذن آئیے احادیث طیبہ کی طرف۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی عطا فرمائی؟ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم عطا فرمائی ہے؟ بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث طیبہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جس طرح مشک اٹھانے والا اور بھٹی دھونکنے والی۔ فرمایا جس طرح ایک مشک بیچنے والا اور ایک بھٹی جو لوہے کو پگھلانے کے لیے جس میں پھونک مار کر کوئلوں کو جلایا جاتا ہے، فرمایا اچھے اور برے کی مثال اس طرح ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فحامل المسک اما ان یحذیک، فرمایا جو مشک بردار ہے وہ تمہیں کچھ مشک دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، اگر وہ دیتا نہیں، تمہارے اندر طاقت صلاحیت ہے، تم اس سے مشک خرید سکتے ہو، خوشبو خرید سکتے ہو، اور اگر وہ دیتا بھی نہیں تم خرید بھی نہیں سکتے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فرمایا اس کے پاس بیٹھنے سے کم از کم تمہیں اچھی خوشبوئیں سونگھنے کو ضرور ملیں گی، اچھی خوشبوئیں ضرور ملیں گی۔ ذرا حدیث پر غور کیجیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کس پیاری مثال سے سمجھایا کہ اچھے دوست کی مثال مشک بردار کی طرح ہے۔ اچھے دوست کے اندر اگر صلاحیت، صاحب نظر، صاحب قوت ہے، تمہارا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو اپنے کمال سے، اپنے فضل سے، اپنی نگاہ سے تمہارے اندر وہ نیک سیرتی پیدا کر دے گا۔ فرمایا اگر وہ صاحب کمال نہیں لیکن تمہارے اندر جستجو ہے اچھائی سیکھنے کی،
تو تم اس سے خرید لو گے، اسے دیکھ کر اس سے حاصل کرو گے۔ اور فرمایا اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم اچھے کے ساتھ جب بیٹھو گے اس کی اچھی باتیں تمہیں سننے کو ضرور ملیں گی۔ وہ اچھی اچھی باتیں سن کر تمہارا نفس جس طرح اچھی خوشبو سن کر خوش ہوتا ہے، انسان کے مزاج میں جو ہے وہ فرحت آتی ہے، فرمایا اسی طرح اچھے جلیس کی، اچھے ہم نشین کی مثال بھی ایسے ہے کہ تمہارے اندر اچھی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ فرمایا وَنَافِخُ الْقِيرِ إِمَّا أَن يُحْرِكَ ثِيَابَكَ، فرمایا برے دوست کی مثال جس طرح وہ بھٹی ہے، اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے اس سے جو آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں یا تو وہ تمہارے کپڑوں کو جلا دیں گی، وَأَمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، فرمایا اگر یہ نہیں تو کم از کم وہاں بیٹھو گے تو بدبو اور سمیل وہ تمہیں ضرور محسوس ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ پیاری مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ اچھوں کے ساتھ 3 فائدے اور بری سنگت کے 2 نقصان ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ یا تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے، برے کے ہم نشینی کو اختیار کرو گے، برے بن جاؤ گے، بد کردار ہو جاؤ گے، یا پھر وہ تمہاری اندر وہ برائی کی باتیں، وہ بری باتیں تمہارے اندر راسخ ہو جائیں گی اور تمہارے اخلاق کے اندر بھی وہ برائی آ جائے گی۔ تیسری کوئی صورت نہیں۔ اب بندہ یہ کہے کہ میں برے کے ساتھ بیٹھا ہوں لیکن مجھ پر اثر نہیں آیا، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان سچا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا کپڑے جلیں گے یا وہ بری بدبو تمہارے اندر ضرور آئے گی۔ تو برے کے ساتھ بیٹھنے سے برائی کا اثر ضرور ہوتا ہے، برائی کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے سنگت کو دین قرار دیا، دین قرار دیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارا کردار اچھا ہو جائے، تو اپنی سنگت کو درست کیجیے، الیک سلیک اچھے لوگوں سے رکھیے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر لیجیے، صالحون کے ساتھ اپنے ربط کو قائم کر لیجئے، دیکھیے کس طرح ان کی اچھائی کا اثر زندگی پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بالکل مشاہداتی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بچے اگر 4 دن برے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں، گالی گلوچ دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ اگر وہ اچھے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگ